اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، آج کا ہم باقاعدہ آغاز سورہ فاتحہ سے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے پچھلے آلموسٹ کم و بیش ایک سال کے دوران یہ جو 40 یا 38 لیکچرز مکمل کیے ہیں، تو ابھی ہم اسی کی بنیاد پہ قرآنی آیات کو سمجھیں گے، اور یہ پریکٹیکلی ہم نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ جو آیات کو سمجھنے کے لیے مواد چاہیے اس کو ہم نے 38 لیکچرز میں مکمل کر لیا ہے۔ اور وہ دوست جو نیو لرنرز ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ یہ پچھلے 38 کو اگر وہ 1 2 3 کر کے پورا سن لیتے ہیں، اور صرف یعنی شارٹلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ 38 لیکچر سننے کے بعد اس کو صحیح طرح سمجھنے کے بعد قرآنی آیات کو بندہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کہیں غلط نہ ہوگا یہ بات۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ تعوذ اور تسمیہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ دونوں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے پہلے ہم اس کو ایک بار تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھ لیتے ہیں۔ ال یہ حمزہ ہے، یہ پتلے حروف میں سے ہے، اس کو ال کریں گے، ال جو ہے وہ پر ہو جائے گا۔ لام کے اوپر جزم ہے، اس کو لام کو ساکن کرنا ہے، لام ساکن کر کے اور اس کو کلکلے سے بھی بچانا ہے۔ کلکلہ صرف 5 حروف میں ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ ساکن ہوں تو ان کے اوپر کلکلہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی حرف کو کلکلہ نہیں کرنا۔ تو بعض جو ساتھی ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں الحمد، وہ غلط ہے۔ ہا کی ادائیگی باقاعدہ آنی چاہیے، الحمد للہ، للہ۔ اس میں جلالہ کا لام اگر اس کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہو، زیر کے ساتھ ہو، تو اس کو پتلا پڑھا جائے گا، اگر زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے للہ، اللہ، جو پر ہے وہ ایسے آتا ہے۔
تو للہ رب را زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ ہو تو پر پڑی جائے گی للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ دیکھ رہے ہیں ہا کی ادائیگی، اس کو الرحمن ہا جو ہے یہ 2 آنکھوں والی ہو جاتی ہے. زیادہ منہ کھولے اور آواز کے ساتھ اس کو وسط حلق اس کا مخرج ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالکی مالک نہیں ہوگا، میم پتلے حروف میں سے ہے، اس کے بعد الف آیا تو یہ پتلا ہوگا. یہ واو لین ہے، واو اور یا 2 حروف ہیں، جب ان کا ماقبل فتحہ کے ساتھ آئے تو یہ لین ہوتے ہیں. بڑی علماء نے اس میں جو انڈیا سے آتے ہیں یسرن القرآن، اس میں لکھی ہے ایگزامپل کہ جیسے ہم لفظ لکھنؤ ادا کرتے ہیں تو لکھنؤ میں جیسے نو کہا جاتا ہے بڑی آسانی سے اور مطلب بغیر کسی جھجک کے ساتھ، ایگزیکٹلی یہی پروننسیشن ہے واو لین کی. تو یہ ہوگا یوم الدین. ایاک یہ کیا ہوگا ایا میں ایاک نعبد. عین کے اوپر عین کی ادائیگی ساکن کر کے کرنی ہے، جھٹکا نہیں دینا. نعبد ایسے نہیں کرنا، یہ بڑی آسانی سے ہوگا نعبد. یہاں پہ کیا ہے واو کے لیے شفتین کو گول کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نستعین. تا کو پتلا رکھیں گے، اگر تا کو موٹا کر دیں گے تو یہ تو بن جائے گا، تو یہ حرف بن جائے گا. یہ غلط ہے. پتلے اور موٹے سے ان کا مخرج ہے حروف نطعیہ تا دال تو. تو تو جو ہے وہ خص صدق تنقیز کے ساتھ ہے تعلق اس کا، تو یہ موٹا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بنے گا نستعین. جی اتنا ہم نے پڑھ لیا. ابھی آتے ہیں قواعد العربی کے طرف. الحمد یہ اس کا مادہ جو ہے یہ ہے حمد، تعریف. ٹھیک ہے، تو اس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، بڑا معروف قاعدہ ہے کہ کسی بھی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا ہو خاص، جیسے انگلش میں دا بک، بک دا بک، کتاب الکتاب، تو یہ حمد خاص قسم کی تعریف ہو گئی ہے. آگے ہم نے پہچاننا ہے کہ پورا عربی گرامر کا ایک سمندر ہے، اس میں سے پہچانا جائے کہ جی یہ کیا ہے. لیکن سٹیپنگ ہو جائے اگر تو اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس ہر اسم کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس سے پہچانا جائے گا وہ مینلی. تو کیا ہے اس کے اوپر؟ ضمہ ہے، پیش ہے. تو یہ کلمہ جو الف لام کی وجہ سے پتہ چلا یہ اسم ہے، اور اسم ہونے کے بعد پتہ چلا یہ پیش کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع. یہ پہلے ہے اسم اور بعد میں دوسری علامت سے پتہ چلا یہ ہے مرفوع. ابھی ہم اپنے اس لیکچر میں چلے جائیں گے جہاں پہ ہم نے مرفوعات، مجرورات اور منصوبات پڑھے تھے. تو اگر ہم دیکھیں گے مرفوعات میں 8 ٹاپک ہیں، تو اس میں سے جو ہمیں شکل کے اعتبار سے پتہ چل رہا ہے یہ آغاز ہے تو اس کو مبتدا کہتے ہیں. تو یہ مبتدا ہے، مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرفوعات کتنے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اسی طرح آگے انا کی خبر، کانا کا اسم، آگے 2 لا کے بارے میں. تو ٹوٹل یہ 8 ہے. ٹھیک ہے جی. للہ یہ ہوگی تعریف، صرف اس کا معنی ہے تعریف. للہ یہ ایک مرکب ہے، یہ لام جارہ ہے، حرف جر جمع اسم. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب کون سا ہوا؟ جاری. ایسے ہی ہے جی. تو لام جارہ کے بعد اسم اللہ. تو اللہ کا جو پہلے الف تھا اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. حمزہ وصلی جو ہے وہ گر جاتا ہے جب ملا کے پڑھا جائے. تو یہاں پہ وہ کیسے گرا ہے؟ لفظاً بھی گر گیا ہے، چونکہ لام نے اللہ کے ساتھ مل کے کتابت میں حمزہ وصلی گر گیا ہے.
تو یہ اس کا جو اللہ کو اگر آپ ایسا لکھیں، اللہ کے بارے میں علماء نے بہت سی ڈفرینٹ، کہیں کسی نے کہا کہ یہ مشتق ہے، کسی نے کہا نہیں یہ اسم ہے جامد، کسی نے اور دلیلیں دی، لیکن کچھ جو ہیں ایک ان میں سے ون آف دا دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ الہ ان سے ہے۔ اگر اس کو روٹ ورڈ لے لیا جائے تو یہ بنے گا الہ یا الہ، فتح یفتح سے، تو یہ ایسے بنے گا، فتح یفتح کے وزن پہ الہ یا الہ۔ تو اگر جس کا معنی یہ معبود ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے، جیسے حمد کو خاص کرنے کے لیے اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا ہے، اسی طرح اگر اس کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا لفظ الہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو الہ کا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ طے شدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چھوٹی سی ایک قاعدہ ہے، میں آپ کو فارورڈ کروں گا، بک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو وہ تو حذف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا میں ٹائم لیتا ہوں آپ سے۔ جیسے لفظ ہے قول، جی اس کا ماضی بتائیں کیا ہے؟ قاوالا سے قالا یقولو، یقولو، یقولو سے مجھے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بتائیں۔ تقولو، تو یہ بنے گا، ایسے کر لیتے ہیں تقولو، ہم تعلیل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ قاوالا یقولو سے تقولو، فعل امر بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ علامت مضارع حذف کر دینی ہے، لام کو کیا کرنا ہے؟ سکون، جزم، سکن جزم دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا تھا کہ قاوالا لام کلمہ جو ہے حرف علت ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے تو ماقبل اس کا ساکن ہے، تو اس کی حرکت کو شفٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ شفٹ ہم ابھی نہیں کریں گے۔ ابھی ہم نے کیا کیا، یہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ایک سٹیپ بعد کرنا ہے۔ ابھی آپ بولیں یہ پڑھا جا رہا ہے نہیں، تو اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک الف کا، تو اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ پیش، یہ عین کلمے کی حرکت، تو اس کو دے دیں یہ۔ صحیح ہے۔ ابھی آپ وہ قانون اپلائی کریں، ابھی اس پیش کو ہم کیا کریں گے؟ ماقبل کو دیں گے، یہ جزم ہو جائے گی، ایسے کر لیتے ہیں، یہ لفظ بن گیا ایسے۔ تو ابھی دو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس واو کو گرا دیا جائے گا، تو یہ لفظ بن گیا اکل۔ لفظ کیا بنا؟ اکل۔ قواعد کے مطابق امر بنانے کے طریقہ جو ہے اس کو ہم نے فالو کیا نا، تو پورے حروف علت کے قواعد بھی ہم نے مطلب امپلیمنٹ کیے، تو یہ لفظ بنا۔ یہاں پہ آ کے ایک قاعدہ امپلیمنٹ ہوا کہ حمزہ وصلی کا جب ما بعد متحرک ہو تو اس حمزہ وصلی کو گرا دیا جاتا ہے۔ حمزہ آپ کیا کہتے ہیں؟ قالا یقولو سے کل ہی بناتے ہیں نا، تو کل کیسے بنا؟ یہ بنا کل۔ تو ہم لوگ ویسے بھی بناتے ہیں نا؟ جی ویسے بھی بناتے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو ایک یہ سمجھانے کے لیے میں نے آج یہ حمزہ گرانا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری بات بتائی کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ اکل تھا، تو حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو تو اس حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ اس حمزہ کو گرا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا، یہ لام متحرک ہے، یہ ساکن ہے، اس کے اوپر شد آ جائے گی تو یہ لفظ اللہ بن جائے گا۔ الہ کو الف لام لگا کے خاص وہ ذات جو ان تمام جہانوں کی اللہ ہے، معبود ہے، باری ہے، جو اس کو تخلیق، باری کہتے ہیں ٹو کریٹ سم تھنگ وداؤٹ میٹر، بدی، جی بدی السماوات، وہ ہے، تو یہ ہے اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کلیئر ہوئی بات۔
للہ، اللہ کے لیے، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ لام کا مطلب ہے لیے، اللہ، اللہ کے لیے۔ اللہ مجرور ہے تو مجرورات ہمارے دو ہیں، ایک حرف جر کے بعد آئے تو مجرور ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ختم ہوئی بات۔ اس کے بعد آگے چلیں، یہ ایک مرکب تھا، مرکب جاری، ابھی یہ بھی ایک مرکب ہے۔ یہ کون سا مرکب ہے جی؟ اللہ اور رب، مرکب اضافی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو مرکب توصیفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ رب اس کی صفت ہے، صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث، صفت رابع، یہ ساری صفات ہیں اس کی، اس اللہ کی۔ تو وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ تو اگر اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہیں، اس کسرہ کی وجہ سے یہ بن سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ یہ مرکب اضافی ہے تو یہ مجرور ہو رہا ہے، یا یہ اس کی صفت ہے تو صفت موصوف کے اعراب سیم ہوتے ہیں۔ تو للہ ربی، وہ اللہ جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ میں ترجمہ نہیں لکھوں گا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو مشکل ہوئی بات وہاں پہ لکھیں گے۔ تو ہم اصل میں ہمارا ٹاپک ہی سمجھنے کی نوعیت ہی یہ ہوگی کہ ہم اس کو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں کہ یہ الفاظ ہیں کیا۔ ربی، اچھا آگے اس کو دیکھیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی۔ رب مضاف اور عالمین مضاف الیہ۔ عالم، یہ لم ہے، عالم، عالم اور عالم فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ ہے مین، تمام جہان۔ اگر دو جہان ہو تو کیا ہوتا؟ عالمین، عالمین، عالمین۔ تو یہ عالمین ہے، تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے۔ تو اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، عالم، عالمی، عالمین، عالمین۔ تو یہ اپنی حالت جری میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہم نے ایک ٹاپک پڑھا ہوا ہے، ایک لیکچر ہے ہمارا جس میں ہم نے مسلم کو ڈسکس کیا تھا، مسلمن، مسلمان، مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمین، مسلمن، مسلمین، مسلمین۔ تو یہ حالت جری میں مسلمین کی طرح عالمین ہے، تو وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ وہی اللہ الرحمن بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفت ثانی۔ الرحیم، رحیم بھی ہے۔ یہ فعلان کے وزن پہ ہے، شفت مشبہ کے اوزان ہیں، اس کے ایسے کہیں گے فعلان، یہ ہے فعیل۔ یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ را ہا میم، جس کو اردو میں رحم کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ دونوں کا یہی ہے۔ تو یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، صفاتی نام ہے۔ تو یہ صفت کے کچھ اوزان ہیں، یہ کہ فا کلمہ را ہے، را کے بعد عین کلمہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ہمارا ہا بھی ساکن ہے۔ آگے لام کلمہ کے بعد الف ہے، ہمارے بھی میم کے بعد الف ہے، اور آگے نون ہے تو یہ نون ہے۔ تو یہ اس وزن کے اوپر ہمارا کلمہ ہے رحمان، اور دوسرا کیا ہے؟ رحیم۔ یاد رہے اس کو رحمان نہ پڑھا جائے، رحمان، را کے اوپر زبر ہے۔ تجوید میں رحمان تو ویسے ہے ہی نہیں نا، یا ری ہے یا را ہے، عربی مطلب ہے تجوید میں۔ تو یہ ہوگا اس کی صفت ثانی ہو گئی اور ثالث ہو گئی۔ کوئی شک ہے اس میں؟ دونوں نام ہیں۔ مالکی، پھر آگے چوتھی صفت مالکی، یہ بھی مجرور ہے۔ یہ ساری صفتیں مجرور کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ مجرور ہے، اس صفت کی، اس اسم کی صفات ہیں یہ۔ مالک ہے وہ، مالکی یومی۔ ابھی بات کر لیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ دن کا مالک ہے، دن کا مالک۔ یہ جو ہے یہ صفت نہیں ہوگی،
یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دونوں مل کے صفت ہوں گی. پہلے یہ صفت مضاف مضاف الیہ ہیں. یوم کون سا؟ یوم الدین, بدلے کا دن. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ, یہ مضاف اس مضاف الیہ, اس کا مضاف, اس کا بولیں گے تو یہ مضاف ہے. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مرکب کا لیکچر آپ اگر پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا یہ چیزیں. مالکی یوم الدین, وہ مالک ہے کون سے دن کا؟ بدلے کے دن کا, یوم الدین. تو ہمارا جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ آخری حرف کے اوپر حرکت جو ہے یہ کسرہ ہے. کیوں کسرہ آئی ہے؟ پیش کیوں نہیں آ گئی؟ زبر کیوں نہیں آئی؟ کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت آئی ہے. وہ رول جاننا ہی ہمارا کام ہے. تو بدلے کا دن, دن کا مالک, مرکب اضافی کا یہی نقطہ ہے نا کہ اس میں کا, کے, کی, کو آتا ہے. اللہ کا رسول, رسول اللہ, دن کا مالک, جزا کا دن. تو یہ مرکب دونوں مرکب اضافی ہیں. تو یہاں ہم کہیں گے یہ مضاف ہے. تو ہم کہتے ہیں مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. تو اس مضاف کا یہ ہوا مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی, آگے پھر یہ مضاف الیہ ہے. اس مضاف الیہ کا مضاف کون ہے؟ یہ. تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ کلمہ اس کا مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف ہے. تو یہ مضاف کی حرکت کسرہ کیوں ہے؟ اپنے پہلے کی وجہ سے. ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. مضاف کی حرکت جو ہے اس کو ما قبل طے کرتا ہے. کسرہ دینی ہے, زبر دینی ہے, پیش دینی ہے. تو یہ بھی کلیئر ہوا. ایاکا, یہ ذرا بات آپ لے آئیں, ذرا مجھے آج بتائیں کیا ہے یہ. جی, اس میں ضمیر منصوب منفصل. اس میں منفصل میں دو قسم کی ضمائر ہوتی ہیں, تیسری اس میں نہیں ہوتی. متصل میں تینوں ہیں اور منفصل میں صرف دو ہیں. جو یہ ہے یہ منصوب ہے, اور مرفوع کون سی ہے؟ جب آپ نے محنت کی تھی نا اس لیکچر کو, آپ مجھے پتہ ہے آپ نے تیاری کی ہے کہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے تو تھوڑا اس کے اوپر, تو آپ نے یہ دھیان دیا ہے کہ یہ ایا کا جو ہے ضمیر منصوب منفصل ہے. تو اس کی جو پڑوسی ہے اس کا نہیں آپ نے دھیان کیا, وہ ہے ہوا ہما ہم. ہوا ہما ہم متصل تو ہوئی نا, ہو ہما ہم جو ضمیر مشترک ہے. ٹھیک ہے جی, آگے نکلتے ہیں. ایا کا ضمیر منصوب منفصل. نعبدو, یہ کیا ہے جی؟ اس میں حصر کا معنی ہوتا ہے جو ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے جی. تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے, صرف تیری ہی ایکسکلوسیوٹی ہے. تو یہ کیا ہے؟ نعبدو, اس کا مضارع ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین بادال. آبادہ, یہ باب نون سے ہے. آبادہ یعبدو, تو اگر مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ یعبدو. تو یعبدو سے مرفوع صیغے کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ یعبدو, تعبدو, تعبدو, اعبدو, نعبدو. اعبدو نعبدو. تو یہ ہے نعبدو. تو نعبدو کے اندر ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ اس میں علامت ضمیر کون سی ہے؟ اس میں علامت, یہ نون جو ہے یہ علامت مضارع ہے, یہ نہیں ہے. اس کے اندر ان 5 صیغوں کے اندر ضمائر چھپی ہوئی ہیں بالترتیب. پہلے میں ہوگا, دوسرے میں ہیا, تیسرے میں انتا, چوتھے میں آنا, 5ویں میں نحنو. تو اس کے اندر نحنو چھپا ہوا ہے. اس کے اندر نحنو جو ہے چھپا ہوا ہے, ہم. ٹھیک ہے جی. تو جو اندر کسی فعل کے اندر علامت ضمیر ہو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے, وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو نعبدو میں نحنو ضمیر کیا ہے جی؟ مرفوع ہے. مرفوعات ہمارے پاس 8 ہیں. ان 8 میں سے یہ کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی ان آ رہا ہے, کوئی کانا آ رہا ہے, کوئی لا ہے,
کوئی لا نفی جنس ہے یا دوسرا لا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ 8 4 نہیں ہے، چاروں سے یہ باہر گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مبتدا نہیں ہے، مبتدا یہ ہے، خبر ہو سکتی ہے اس کی خبر ہو، مطلب پاسبلٹی۔ تو آگے ہے نائب فاعل ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ فعل ماضی یا مضارع مجہول میں، ماضی مجہول میں وہ نائب فاعل ہوتا ہے، تو یہ فاعل ہے۔ دیکھیں میں نے 8 کو نفی کری ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پہچان کرنے کا طریقہ پتہ چلے کہ کہاں ہم نے پہچاننا ہے۔ اس کو ہم نے انا کی خبر کہہ کے مرفوع نہیں کہنا، کیونکہ انا کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے اس سے پہلے۔ تو یہ فاعل ہے۔ فاعل کون سا؟ وہی آبادہ فعل ہے، تو یہ فعل کیا ہے؟ آبادہ۔ مفعول کون ہے؟ کیوں ایاکا کو ہم نے مفعول ڈکلیئر کیا؟ اس کی گارنٹی پڑتال یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس ضمیر کو کیا کہا ہے؟ منصوب۔ منصوبات ہمارے پاس 13 ہیں، ان 13 میں سے 1 آف دوز مفعول بھی ہے۔ تو یہ اس فاعل نے اس مفعول کے اوپر یہ فعل سر انجام دیا۔ اس فاعل نے ایاکا صرف تیری ہی کیا کیا؟ عبادت کی۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صحیح ہے جی؟ واہ اور آگے اور پیچھے بھی آ سکتا ہے۔ جی آگے اور پیچھے آ سکتا ہے۔ مفعول مقدم اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ واہ اور دوسرا کام ایک پیٹرن سیم ہے دونوں کا، واہ اور ایاکا صرف تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ نستعین۔ جی نستعین پہ آ جائیں ذرا جی۔ اس کا مادہ ہے عین واو اور نون، آؤن۔ اس کو کریں ذرا باب استفعال پہ فٹ، اسی لفظ کو بتائیں مجھے کیا بنے گا؟ بولے مجھے اس کا وزن پہلے بتا دیں، کیا ہے وزن اس کا؟ فعل يستفعل۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو کیا بنے گا یہ؟ استعوان یس جی یہی ہے نا، یہ لفظ ہے ہمارا۔ اس 3 کلموں سے باب استفعال سے یہ کلمہ بنے گا استعون یستعون۔ صحیح ہے جی؟ تو ہم اس کے اوپر چھوٹا سا ایک قاعدہ ہے جو لگا لیتے ہیں۔ یہ واو کیا ہے؟ حرف علت ہے، قول کی طرح، نول کی طرح، اور بھی ہم نے جتنے بھی حرف پڑھے ہیں، نالا یہ نالو جیسے بتایا تھا، نول سے، قول سے قال یقول۔ یہ لفظ آ گیا ہے عین کلمہ جب بھی متحرک ہو، عین کلمہ جب متحرک ہو اور اس کا ماقبل تو کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی حرکت جی دے دیں اس کی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی حرف علت اپنی حرکت ماقبل کے تابع ہو جاتا ہے۔ اگر تو سیم ہو تو سیم رہے گا الحمدللہ، اگر سیم نہیں ہے تو آپ نے اس کو اس کے دوسرے ریپلیسمنٹ یا سے بدل دیں گے۔ جی تو یہ عین جی کسرہ کی وجہ سے اس کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے۔ تو یہ لفظ بنا یستعین، جی یستعین۔ تو ابھی آپ اس سے، میں ذرا پوری گردان آپ سے نہیں سن رہا ٹائم بچانے کے لیے، آپ پہنچے اس سیغے پہ، کیسے مرفوع سیغے بولیں؟ یستعین، تستعین، تستعین، استعین، نستعین۔ یہ ہمارا کلمہ ہے نستعین۔ تو کیا ہے؟ جس لفظ، اس خصوصیات پہ جاتے ہیں ابھی، جس لفظ کے، جس کلمے کے ساتھ الف سین تا لگ جائے اس میں طلب ہو جاتی ہے۔ طلب کس بات کی؟ اس کے روٹ ورڈ کی چاہت ہو جاتی ہے اس میں، کس کی؟ پانی پینے کی، کھانا کھانے کی نہیں، اس روٹ ورڈ کے معنی کی طلب آ جاتی ہے اس میں۔ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ تو اس کا معنی ہے مدد۔ تو اس میں چاہت کس کی پیدا ہو گئی ہے؟ مدد کی چاہت۔ چاہنے والا کون ہے؟
ہاں جی، اس میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ نحن. شاباش. تو جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. یہ علامت ضمیر ہے نا، تو مرفوع ہے. تو یہ مرفوع ہوئی، مرفوع ہوگی تو یہ فاعل بنے گی. تو ہم چاہتے ہیں کیا؟ مدد. کس سے؟ صرف تجھ ہی سے. فاعل کون ہے؟ نحنو. فعل کیا ہے؟ مدد کا چاہنا. مدد کا چاہنا فعل ہے، مدد مانگنا فعل ہے، صرف مدد فعل نہیں. تو مدد مانگتے ہیں ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے. جیسے عبادت کرتے ہیں ہم صرف اور صرف تیری، مدد مانگتے ہیں ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے. اپنے پچھلے 38 لیکچرز کے مطابق ان میں سے کہیں بھی ہم باہر نہیں گئے. یہ سارا مواد جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے یہ ان میں موجود ہے. جو ایّا کا ضمیر منصوب منفصل مقدم آئی ہے فعل اور فاعل سے پہلے، نارملی جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل مفعول. تو یہ مفعول پہلے آ گیا ہے، اس کے اوپر حصر یعنی تاکید اور زور دینے کے لیے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو میں نحن فاعل اور عبادہ فعل اور یہ ایّا کا مفعول منصوب ہونے کی وجہ سے یہ منصوب منفصل کردار. واو اور ہے، اس کو حرف عطف کہتے ہیں، پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے والا حرف عطف. ٹھیک ہے جی. واو فا ثم بل ولیکن مطلب کئی ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. تو ایّا کا پھر یہ ضمیر بھی مقدم آئی ہے، ضمیر منصوب منفصل ہے جو مفعول بن رہی ہے. کس فاعل کی؟ نحنو. نحنو مینز قاری، پڑھنے والا. جو بھی اس کا کو پڑھے گا، اس کا قاری ہوگا تو وہی بولے گا نا میں، ہم، وہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے یہاں پہ کہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آج کے لیے میرا حال اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم باقی کا حصہ مکمل کریں. سوال ہے وہ جو اوپر جو ہے وہ عالمین کے اوپر جو نون کے اوپر جو زبر ہے وہ یہ جو ہے اس کو میں مکمل کرتا ہوں. مسلیمن، مسلیمین، مسلیمین. تو یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں منصوب بالحرکت. یہ حرکت بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ منصوب ہے. یہ ہے منصوب بالحرف. اس میں جو آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا ہے اس لیے کہ کہہ تو ہم اس کو مضاف الیہ مجرور رہے ہیں لیکن ہے اس کے آخر میں فتحہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو سوال ہے یہاں پہ ایک آپ کو ایمبیگوٹی پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہو، یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا منصوب اور مجرور اور مرفوع دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں بالحرکت جسے ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بالحرف. تو تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں یہ بالحروف ہوتے ہیں. کیسے؟ یانون، یہ یانون. اگر یانون تثنیہ کا ہو تو اس وزن پہ آئے گا یا نون زیر نی، مسلمینی. اور اگر جمع کا ہو تو مسلمین. اسی طرح عالم، من، عالمین،
تو یہ جو ہیں یہ ہیں بالحروف، تو یہ منصوب بالحرکت. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر کہیں یا نون تو نہیں ہے، سادی سی پہچان ہے. اگر تو وہ یا نون کے ساتھ ہے تو کہیں ہو سکتا ہے وہ یا نون اصل کلمے کا حصہ بھی ہو، لیکن آپ نے یہ پہچان کرنی ہے کہ وہ یا نون کیا تثنیہ کا ہے اور جمع کا ہے. اگر تو وہ جمع کا ہے تو پھر تثنیہ اور جمع کا ہے تو پھر آپ نے اس کی پہچان جو ہے حرکت سے نہیں کرنی، حروف سے کرنی ہے. یہی لفظ آپ کو مانی اور مونا سے بھی ملے گا. مسلمن، مسلمان، مسلمون. تو مسلمن پہلے واحد میں اس کی حرکت کے ذریعے ہے اور جمع اور تثنیہ کے صیغوں میں الف نون اور واو نون سے ہے. اگر آپ کو الف نون اور واو نون سے کوئی کلمہ ملے تو پکا بغیر سوچے سمجھے یہ مرفوع ہے. اگر یا نون سے ملے یا وہ منصوب ہے یا مجرور ہے، یہ دونوں حرکات سیم ہیں، مجرور کے لیے بھی اور منصوب کے لیے. یہ ان میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی یہ دو آپس میں ڈیفرنٹ نہیں ہے، صرف مرفوع جو ہے وہ الف نون اور واو نون سے ہے. تو یہ آپ کو وہ موقع محل بتائے گا. یہاں یہ کلیئر ہو رہا ہے آپ کو، چھوٹی سی مطلب جو بھی آپ نے آج تک پڑھا ہے تو بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، نہ کہ فاعل ہونے کی مفعول ہونے کی وجہ منصوب ہے. مفعول تو بن نہیں رہا کسی شکل میں بھی، مجرور ہے لیکن حرکت سے ظاہر نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ اس کی حرکت جو ہے وہ حروف ہے. پہچان جو اس کی جو ہے پوزیشن اس سے پہچانے وہ حرف سے پہچانیں گے، نہ کہ حرکت سے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.